نظام اسلامی نظام کیا کہتا ہے جس کو ہم نافذ کریں کہ جس میں اقلیت کو کیا حقوق ملنے چاہیے اور پھر کیا چیزیں ہیں جن پہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کا نظام عدل پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا اور قیامت کی صبح کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ صحیح۔ اس نے انسانیت کو حقوق دیے ہیں، اس میں مسلمان بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی، اقلیت بھی، اکثریت بھی، ایون کہ اس نے جانوروں کو حقوق دیے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اقلیتیں، ان کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ عربی ڈکشنری میں اس کو معاہد کہا جاتا ہے، معاہد، اس کو مستأمن کہا جاتا ہے، یہ لغات ہیں۔ صحیح۔ تو وہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے کہ میں اس ملک کے رولز کو فالو کروں گا، اسلام کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ایسے معاہد کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ذمی اور معاہد کو قتل کر دے، فرمایا قصاصاً اس قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، ہاں، اسلام نے اس کو اتنا حق دیا۔ اللہ اکبر۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دے گا یا وہ جو جزیہ دے گا، اس کے بدلے میں گورنمنٹ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو نظام قانون ہے، جی، اس میں یہ بات مینشن تو ہے کہ جی قرآن و سنت کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی، جی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے جی، تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہے؟ جی، یعنی پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے اب تک جی، 2000 کے قریب جو رپورٹ ہوئے کیسز، جی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جی، اور ایک مسلمان کے لیے بلکہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا بدامنی کا جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا ہے، توہین امیز کلمات پیش کرنے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جو آرٹیکل یا آئین 295 سی ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ یعنی اس کا لفظ بلفظ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی گستاخانہ جملہ، وہ بول کر ہو، الفاظ میں ہو، تحریری ہو، یا وہ ظاہری شباہت ہو، یا غیر ایماندارانہ ریمارکس یا مقدس نام کی کسی بھی درجے میں توہین ہو، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی سزا یہ ہے۔ اب بعض اس طرح کے کیسز سامنے آئے، اس میں اقلیتوں کی طرف سے بھی ہوا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی طرف سے بھی ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی، عدالت کے اندر مقدمات کی پیروی ہوئی، سماعت ہوئی، اور اس کے فیصلے ہوئے، اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو بحال رکھا، لیکن ایک کو بھی پھانسی نہیں ہوئی۔ تو کیا ایسی صورت میں ہم عام مسلمان کو اختیار دے دیں کہ وہ پھانسی دے دے، مار دے؟ میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جب عدالت 60-70 سال میں اپنے نظام کو سٹیبل نہیں کرے تو لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ جب کوئی ماں کی گالی برداشت نہیں کرتا، عدالت میں آپ نے جج کے سامنے ایسے کلمات کہے جیسے علامہ صاحب نے کہا، فوراً توہین عدالت، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خصوصی عدالتیں بنتی ہیں، فوجی عدالتیں بنتی ہیں، اور وہ کیسز 1 سال مہینوں کے اندر نمٹائے جاتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح کی شرعی عدالتیں بنائی جائے، ایسے گستاخان کو جب آپ جلد سزائیں دیں گے، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، اور اگر یہ سزائیں نہیں ہوگی بلکہ آسیہ ملعونہ، وجیہ الحسن، علی مسیح، پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس، یہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، سزائیں ہوئی 10 سال ان کے پروسیجر چلے ہیں، اور اس کے بعد انہیں باہر بھیج دیا گیا، باہر انہیں نوبل پرائز کا امن کا ایوارڈ ملتا ہے، اور اس طرح کے ادارے قائم ہیں، یعنی امریکہ کے اندر جو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں خدا را تھوڑا سا اپنے نظام عدل کو واقعی صحیح کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کچھ مثالیں دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعب بن اشرف نے گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے قتل کے لیے۔ اسی طرح جب ابو رافع نے گستاخی کی تو اس کے لیے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ کو 3 صحابہ کو بھیجا گیا۔
اسی طرح ابن خطل جو مشہور ہے کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کرتا بلکہ اپنی 2 باندیوں سے کرواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کو قتل کرنے کا حکم جب صادر ہوا بارگاہ نبوت کی طرف سے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے چھپ کر بیٹھا نہیں چھوڑنا اس کو، متعلقم بأستار الکعبہ الفاظ ہے، یعنی جہاں باپ کے دشمن کو آپ قتل نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر قتل کر دو۔ اللہ نہ صرف اس کے قتل کا حکم دیا، اس کی 2 باندیوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیہ کی کتاب، اور اصح السیر میں یہ حوالہ ریفرنس موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویرث کے قتل کا حکم دیا۔ صحیح۔ تو اب یہ ساری چیزیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے من سب نبیا، کہ جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی، کسی بھی نبی کو کسی بھی نبی کو، اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ، لیکن ریاست قتل کرے نا، دیکھیں ریاست قتل کرے، لیکن ہم پھر وہی بات آتے ہیں کہ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس موقع پر ہم دنیا کی ہر بربریت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے جو نام لیے نا اس کا مجھے جواب نہیں ملا۔ دیکھیں وجیہ الحسن کو سزا ہوئی 2008 میں، سپریم کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا، پچھلے سال اس کو ریلیز کر دیا گیا۔ آسیہ ملونہ کو جن عدالتوں نے سزائیں دی تھی تو آپ ان عدالتوں سے پوچھیں کہ 10-12 سال کے پروسیجر کے بعد آپ نے سزائیں دی تو غلط فیصلے کیوں کیے؟ عبدالشکور قادیانی جو بک سیلر تھا، گستاخانہ مواد شائع کرتا تھا، اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس مسیح آج بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل فریڈم کا چیئرمین ہے، فری تھنکر کا، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ باہر بھیجا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ماورائے عدالت قتل کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم یہ آپ کی زبانوں سے سننا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کبھی ان کی زبانوں سے شاتم رسول اور گستاخ رسول کے لیے جملہ نہیں نکل رہا۔ آخر کیوں؟ جس طرح علامہ صاحب نے کہا 270 لوگوں کو اگر جلا دیا گیا، ان کے قاتلوں سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے، آخر کیوں؟ یعنی کسی بھی گستاخ 1500 سے زائد گستاخ اب تک آن دی ریکارڈ ہے، یعنی ہم نے ان زبانوں سے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے غلط کیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدمی مدعی نبوت ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے اللہ کی طرف سے مجھ پر الہامات آتے ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی تسلیم کر رہا ہے، اور یہ تو پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ان زبانوں سے کافر کیوں نہیں قرار دیا جا رہا جس کو پاکستان کا آئین بھی اقلیت اور غیر مسلم ڈکلیئر کر چکا ہے؟ تو خدارا ناموس رسالت کا جذبہ جس دل میں پروان چڑھے گا تو وہ حق نہیں چھپائے گا، وہ حق کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دے گا۔